بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام اصغر ہے۔ آج ہم پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس کے اوپر بات کریں گے۔ پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس ایسا ٹینس ہے جس میں کسی کام کے مکمل ہونے کا تاثر پایا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر سب لوگوں نے ناشتہ کر لیا ہے، بچے اسکول چلے گئے ہیں اور مدثر نے اپنا ہوم ورک کر لیا ہے وغیرہ وغیرہ۔ اگر دیکھا جائے تو یہ سب کام جو ہے وہ کچھ عرصہ پہلے یا تھوڑی دیر پہلے ہوئے ہیں اور یہ اب ماضی کا حصہ بن چکے ہیں، لیکن ہم پھر بھی پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس کا استعمال کرتے ہیں۔ آخر کیا وجہ ہے کہ ہم پاسٹ ٹینس کیوں نہیں استعمال کرتے ہیں؟ تو اس کے اوپر اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے۔ اس کے علاوہ پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس کے بنیادی سٹرکچر کے اوپر بات کریں گے اور پاسٹ ٹینس اور پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس میں جو فرق ہے اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ تو ویڈیو کافی معلوماتی ہے، آپ نے اینڈ تک دیکھنی ہے۔ سب سے پہلے ہم اس کی شناخت اور ان کلیو ورڈز پہ بات کریں گے جن کی مدد سے ہم پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس کو جو ہے وہ شناخت کر سکتے ہیں۔ اردو میں پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس یا فعل حال مکمل کے جملوں میں چکا ہے، چکی ہے، چکے ہیں، یا کر لیا ہے، کر لی ہے، یا کر لیے ہیں وغیرہ آتے ہیں، جبکہ انگلش کے سینٹنسز میں ہیز ہیو استعمال ہوتا ہے پلس ورب کی تھرڈ فارم استعمال ہوتی ہے۔ اس کو پاسٹ پارٹیسپل بھی ہم کہتے ہیں۔ ورب کی فارمز کے بارے میں میں آپ کو تھوڑا بریف کر دیتا ہوں۔ ایک ریگولر وربز ہوتے ہیں اور دوسرا جو ہے ارریگولر وربز ہوتے ہیں۔ ریگولر وربز جو ہے وہ سمپل ڈی یا ای ڈی کا اضافہ کر کے بنتے ہیں، جبکہ ارریگولر وربز کے جو ہے اصول ہیں وہ مختلف ورڈز کے لیے ڈفرینٹ ہیں۔ تو وہ اب یہاں پہ میں نہیں بتا سکوں گا کیونکہ ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ تو یہ دیکھیں ریگولر ورب جو ہے پلے پلیڈ پلیٹ، واک واک واک، یہ پلیڈ پلیٹ جو ہے یہ تھرڈ سیکنڈ اور تھرڈ فارم ہے۔ یہ جو آپ کو بلیو فارم نظر آ رہا ہے یہ تھرڈ فارم ہے اور اس کو پاسٹ پارٹیسپل بھی بولتے ہیں۔ تو پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس میں یہ تھرڈ فارم استعمال ہوتی ہے۔ ارریگولر ورب جو ہے سے، سیڈ سیڈ، گو وینٹ گان، کرائی کرائڈ کرائڈ۔ تو پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس کو استعمال کرنے کے لیے آپ کو وربز کی ان فارمز کو جو ہے وہ یاد کرنا پڑے گا کیونکہ اس کے لیے یہ ضروری ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کلیو ورڈز کے اوپر۔ کلیو ورڈز یہ وہ ورڈز ہیں جن کی مدد سے آپ پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس کو شناخت کر سکتے ہیں اور یہ اکثر جو ہے پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس کے سینٹنسز میں یوز ہوتے ہیں، جیسے نیور، ایور، یٹ، سنس، آلریڈی، نیور۔ تو ان کو آپ نے جو ہے دھیان میں رکھنا ہے۔ تو آگے ہم چلتے ہیں اس کے استعمال کے اوپر۔ اس کا استعمال بہت اہم ہے، اس کے اوپر آپ نے خصوصی توجہ دینی ہے۔ پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس ان کاموں کے لیے استعمال ہوتا ہے جو پاسٹ میں شروع ہوئے ہوں اور اب تک یا تو جاری ہوں یا پھر ان کا امپیکٹ جو ہے ہمارے پریزنٹ کے اوپر ہو۔ اس کے علاوہ یہ لائف ایکسپیرینس کے بارے میں بھی بات کرتا ہے۔ تو اس کے استعمال کو ہم چند مثالوں کی مدد سے سمجھتے ہیں۔ پہلا استعمال آپ دیکھیں، to talk about an action that started in the past but still has connection to the present. I have lived in Lahore for 3 years. اس کا مطلب ہے کہ میں لاہور میں 3 سال سے رہ رہا ہوں۔ یہ ایک کام 3 سال پہلے شروع ہوا تھا اور ابھی تک چل رہا ہے، ختم نہیں ہوا، اس لیے ہم کہیں گے کہ I have lived in Lahore for 3 years، میں 3 سال سے لاہور میں رہ رہا ہوں۔ She has worked in this office for 2 years. وہ اس آفس میں 2 سال سے کام کر رہی ہے، وہ 2 سال سے اس آفس میں ہے۔ تو یہ ایک وہ ایکٹیویٹی ہے جو 2 سال پہلے شروع ہوئی تھی، ابھی تک ختم نہیں ہوئی ہے، لہٰذا اس کے لیے ہم پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس یوز کریں گے۔ اس کو ہم پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس میں بھی کہہ سکتے ہیں کہ جیسے کہ آئی ہیو بین لیونگ ان لاہور فار 3 years، میں لاہور میں 3 سالوں سے رہ رہا ہوں، یا شی ہیز بین ورکنگ ان دس آفس فار 2 years۔ یہ دونوں سینٹینسز ٹھیک ہیں۔ ابھی ہم نیکسٹ ایگزامپل کے اوپر چلتے ہیں، امپیکٹ آن پریزنٹ۔ دا چلڈرن ہیو گان ٹو اسکول، بچے اسکول چلے گئے ہیں۔ بچے چونکہ ابھی تک اسکول میں ہیں اور وہ واپس نہیں آئے، یہ ایک ایکٹیویٹی ہے، ابھی تک ختم نہیں ہوئی ہے، لہٰذا اس کے لیے ہم پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس استعمال کریں گے۔ آئی ہیو ایٹن مائی لنچ، میں نے اپنا لنچ جو ہے وہ کھا لیا ہے۔ دیکھو لنچ کا ٹائم تھا، میں نے کھا لیا ہے، ابھی مجھے مزید لنچ کرنے کی گنجائش نہیں ہے اور میرے پیٹ میں ابھی تک وہ کھانا موجود ہے اور مجھے اب بھوک بھی نہیں ہے۔ تو اس کا کیا ہے، امپیکٹ میرے ابھی پریزنٹ پر ہے۔ حالانکہ کھانا میں نے ہو سکتا ہے 10 منٹ 15 منٹ یا آدھا گھنٹہ پہلے کھایا، لیکن اس کا چونکہ امپیکٹ میرے اوپر موجود ہے، اس لیے
یہ پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس میں آئے گا اور اس کے لیے ہم پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس یوز کریں گے. یاد رہے کہ پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس میں ہم ٹائم سٹیمپ نہیں استعمال کرتے, یعنی کہ ٹائم کا مینشن نہیں کرتے. جب ہم ٹائم استعمال کریں گے تو وہ پھر پاسٹ ٹینس کا سینٹینس بن جائے گا, یعنی کہ اس میں کہیں پہ بھی نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں نے کھانا کس وقت کھایا ہے, میں نے کھانا کھا لیا, ایکٹیویٹی ختم ہو گئی ہے. انفنش ٹائم کو سمجھنے کے لیے ان 3 مثالوں کے اوپر ہم غور کریں گے. I have already taken 2 cups of this. I have already taken 2 cups of tea this morning. میں نے آج صبح 2 چائے کے کپ پہلے ہی پی لی ہیں. اس کے لیے ہم جو ہے پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس استعمال کریں گے. مثال کے طور پر صبح کا وقت ہے, میں نے 2 کپ چائے پی ہے اور ہمارے ہاں صبح 9-10 بجے تک رہتی ہے. ابھی تک صبح کا ٹائم ختم نہیں ہوا تھا کہ مجھے چائے پھر آفر ہوئی, تو میں نے پھر کہا I have already taken 2 cups of tea this morning. تو میں نے تو پہلے ہی 2 کپ چائے پی لی ہے, یعنی کہ انفنش ٹائم, ابھی تک مرنے کا ٹائم ختم نہیں ہوا تھا. تو اس صورت میں پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس یوز کروں گا. لیکن اگر مارننگ کا ٹائم ختم ہو گئے اور ابھی 1 بج گیا ہے, 12 بج گئے ہیں, 2 بج گئے ہیں, تو تب یہ پاسٹ ایونٹ بن جائے گا. تب میں جو ہے کہوں گا کہ I drank 2 cups of tea this morning. میں نے آج صبح 2 چائے کے کپ پیے تھے, وہ پھر پاسٹ ایونٹ بن جائے گا. اس طرح نیکسٹ مثال کی طرف چلتے ہیں. We have already repaired our PC twice this week. یہ ہفتہ چل رہا ہے, آج بدھ یا جمعرات ہے یا وینسڈے یا تھرسڈے ہے, ہم نے اس سے پہلے اپنے کمپیوٹر کو 2 دفعہ ٹھیک کروایا ہے, ابھی پھر تیسری مرتبہ پھر ٹھیک کروانا پڑ رہا ہے. ابھی ہفتہ ختم چونکہ نہیں ہوا ہے تو پھر ہم کہیں گے we have already repaired our PC twice this week. اس ہفتے ہم تو پہلے ہی اپنے اس PC کو ٹھیک کرا چکے ہیں. تو نیکسٹ مثال کی طرف چلتے ہیں. November has been a challenging month for us. نومبر ہمارے لیے جو ہے کافی چیلنجنگ منتھ رہا ہے, اس میں ہمارے لیے کافی چیلنجنگ رہے ہیں. اس کی وجہ کہ نومبر کا مہینہ ابھی چل رہا ہے, ابھی تک ختم نہیں ہوا ہے, تو ہم تب کہیں گے کہ نومبر ہیز بین اے چیلنجنگ منتھ فار اس. اگر گزر جائے گا, ہم دسمبر میں پہنچ جائیں گے, تو تب یہ پاسٹ ایکٹیویٹی بن جائے گی. ہم لائف ایکسپیرینس کے بارے میں جب بھی دریافت کرتے ہیں تو ورڈ ایور کا یوز کرتے ہیں, تو اس لیے ہم کہیں گے ہیو یو ایور بین ٹو سعودی عربیہ, کیا آپ کبھی سعودی عربیہ گئے ہیں؟ نو آئی ہیو نیور, نہیں میں کبھی نہیں گیا ہوں. یا نیکسٹ دیکھیں, ہیو یو ایور ایٹن پیزا, کیا آپ نے کبھی پیزا کھایا ہے؟ یس آئی ہیو. تو یہ لائف ایکسپیرینس کے بارے میں جب ہم دریافت کرتے ہیں, پوچھتے ہیں, تو ورڈ ایور یوز کرتے ہیں اور یہ پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس میں استعمال ہوتا ہے. نیکسٹ جو ہے لائف ایکسپیرینس کے بارے میں جب بھی ہم بات کرتے ہیں, جو میں نے یہاں پہ اوپر جواب دیے ہیں, یہ دیکھیں اسی سے یہ واضح ہو گیا ہے کہ جب مجھ سے پوچھا گیا ہے تو میں نے پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس استعمال کیا. حالانکہ ہو سکتا ہے میں اگر پیزا کھایا ہوگا تو ہو سکتا ہے میں نے 6 مہینے پہلے یا ہو سکتا ہے مہینہ پہلے کھایا ہو, لیکن میں نے اس کے لیے پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس یوز کیا ہے. تو جب آپ اس طرح کی بات کرتے ہیں تو پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس میں بات کریں گے. آئی ہیو اسٹڈیڈ ان آسٹریلیا, میں نے اپنی تعلیم جو ہے وہ آسٹریلیا سے حاصل کی ہے. آئی ہیو وزٹڈ راولپنڈی نمبر آف ٹائمس, میں نے راولپنڈی کے کئی چکر لگائے ہیں. ہی ہیز وزٹڈ فیصل ماسک ٹوائس, اس نے فیصل مسجد 2 دفعہ دیکھی ہے. تو اب ہم چلتے ہیں اس کے پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس اور پاسٹ ٹینس کے ڈفرینس کے اوپر بات کرتے ہیں, کیونکہ یہ دونوں ٹینس جو ہے وہ کلوزلی لنکڈ ہیں, اس لیے ان کے ڈفرینس کے اوپر بات کرنا انتہائی ضروری ہے. پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس کے یوزز کے اوپر ہم بات کر چکے ہیں, جیسے کہ پچھلی سلائیڈ میں ہم نے دیکھا کہ پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس ان کاموں کے لیے استعمال ہوتا ہے جو پاسٹ میں شروع ہوئے ہوں اور ابھی تک جاری ہوں, یا پھر ان کا امپیکٹ ہمارے پریزنٹ پر ہو. اس کے علاوہ وہ لائف ایکسپیرینس کے بارے میں استعمال ہوتا ہے. سمپل پاسٹ ٹینس ہمیشہ پاسٹ ایونٹ کے لیے استعمال ہوتا ہے, اور ایسے ایونٹ جو پاسٹ میں شروع ہوئے ہوں اور پاسٹ میں ہی ختم ہو گئے ہوں. مثال کے طور پر پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس کے پہلے ایگزامپل کو لے لیتے ہیں. یہ ہم نے پہلے بھی اس کے اوپر جو ہے بات کی ہے کہ میں لاہور میں 3 سال سے رہ رہا ہوں. شی ہیز ورکڈ ان دس آفس فار 2 years, وہ 2 سال سے اس آفس میں کام کر رہی ہے. اور یو ہیو ایٹن یور لنچ, آپ نے اپنا لنچ کھا لیا. پاسٹ ٹینس میں جب ہم بات کریں گے تو ہم اس میں ٹائم یوز کریں گے ساتھ. جیسے آئی لیوڈ ان لاہور فار 3 years, میں لاہور میں 3 سال رہا تھا. ڈیورنگ مائی چائلڈہڈ, جب میں بچپن میں یا جب میں چھوٹا تھا تو اس وقت میں لاہور میں 3 سال رہا تھا. یہاں پہ ہیو ختم ہو جائے گا. آئی لیوڈ جسٹ پاسٹ جو ہے پاسٹ ٹینس یوز ہوگا, سیکنڈ فارم آف یوز. شی ورکڈ ان دس آفس فار 2 years فرام 2020 ٹو 2021. اس میں ہم ٹائم اسٹیمپ دے رہے ہیں, یعنی کہ وقت کا اضافہ کریں. اس نے اس آفس میں 2 سال تک کام کیا, یا 2 سال تک وہ کام کرتی رہی تھی, 2020 سے لے کر 2021 تک. اس کے علاوہ
प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है अनफिनिश टाइम के लिए यूज होता है। जैसे कि मैंने आपको पहले पिछली स्लाइड में बताया कि जैसे सुबह का वक्त है या हफ्ता है या महीना है और वो चल रहा है और उसमें जो भी हम एक्टिविटी करेंगे और अभी तक वो अगर खत्म नहीं हुआ तो फिर हम उसके लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करेंगे। मिसाल के तौर पर नवंबर हैज बीन अ चैलेंजिंग मंथ फॉर मी। नवंबर जो है मेरे लिए काफी चैलेंजिंग रहा है। या यू हैव ऑलरेडी रिपेयर योर पीसी ट्वाइस दिस मंथ। आप अपने पर्सनल कंप्यूटर को इस महीने पहले ही 2 दफा ठीक करा चुके हैं। जो पास्ट टेंस है वो फिनिश टाइम के लिए यूज होता है, अनफिनिश टाइम के लिए यूज नहीं होगा। यानी कि एक एक्टिविटी खत्म हो गई है, इवेंट खत्म हो गया है, पास्ट टेंस बन गया है, तो अब उसके लिए यूज होगा नवंबर वाज ए चैलेंजिंग मंथ फॉर मी। नवंबर जो है वो हमारे लिए या मेरे लिए एक काफी चैलेंजिंग मंथ था, अभी वो रहा नहीं होगा। यू रिपेयर्ड यूर पीसी ट्वाइस लास्ट मंथ। आपने अपना जो पर्सनल कंप्यूटर है पिछले महीने 2 दफा ठीक कराया है या ठीक कराया था, तो ये एक्टिविटी पास्ट में चली गई अभी। इसके बाद नेक्स्ट है दे हैव बीन विजिटेड रावलपिंडी मेनी टाइम्स, आई हैव वॉच्ड दिस मूवी सो मेनी टाइम। अभी ये लाइफ एक्सपीरियंस के बारे में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बात कर रहा है। तो ये जब भी लाइफ एक्सपीरियंस के बारे में आप बात करेंगे वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में बात करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बात करेंगे। पास्ट टेंस इस तरह के जो है वो लाइफ एक्सपीरियंस के बारे में बात नहीं करेगा। पास्ट टेंस एक पास्ट एक्टिविटी के तौर पर जो है वो इसको पेश करेगा कि जब भी आप अपनी इसको बयान करेंगे तो आप इसको एक पास्ट एक्टिविटी कहेंगे। जैसे दे विजिटेड रावलपिंडी मेनी टाइम्स ड्यूरिंग देयर स्कूल लाइफ। उन्होंने अपने स्कूल लाइफ में रावलपिंडी के बहुत चक्कर लगाए थे। आई वॉच दिस मूवी सो मेनी टाइम्स व्हेन आई वाज यंग। जब मैं यंग था, नौजवान था, तो मैंने इस मूवी को जो है वो कई दफा देखा था। तो ये एक पास्ट एक्टिविटी जो है वो बन गई है। इसके अलावा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम हैज या हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं, जबकि पास्ट टेंस में हम वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करते हैं। वर्ब्स की मैंने डिटेल आपको बता दी थी, पीछे एक स्लाइड के जरिए दिखा दिया था कि इरेगुलर वर्ब्स कौन से होते हैं और रेगुलर वर्ब कौन से होते हैं, उसमें सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म या पास्ट पार्टिसिपल वर्ब कौन सा होता है। तो उसको कल एक दफा फिर दोबारा आप देख लें। इसके अलावा हम जो है हेल्पिंग वर्ब के तौर पर डिड यूज करते हैं और नेगेटिव और इंटरोगेटिव में डिड नॉट, नेगेटिव में डिड नॉट इस्तेमाल करते हैं। इंटरोगेटिव को हम जो है डिड जो है सेंटेंसेस के शुरू में ले आते हैं। इसके अलावा कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही आपको नजर आएंगे, जैसे ऑलरेडी, येट, एवर, सो फार, टुडे, दिस मॉर्निंग, दिस ईयर, दिस वीक, फार, सिंस एटसेट्रा। जबकि yesterday, last night, last Sunday, last week, last month, previous night, last year, 2 hours ago, 2 weeks ago वगैरह, ये हमेशा आपको पास्ट सिंपल में जो है वो यूज होते हुए नजर आएंगे। तो ये था एक मुख्तसर डिफरेंस इन दोनों टेंसेस का। अब हम इसके ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर पर बात करेंगे। मैंने कलर कोडिंग भी साथ कर दी है। जैसे सब्जेक्ट को मैंने ब्लू कलर दिया है, हैज, हैव को येलो कलर, और वर्ब जहाँ भी यूज होगा वो ग्रीन कलर में होगा, और ऑब्जेक्ट जो है वो ब्लैक कलर में यूज होगा। इस कलर कोडिंग की मदद से आप इन पार्ट्स ऑफ स्पीच को सेंटेंसेस के अंदर इजीली समझ सकते हैं। तो इसको भी आपने और से देखना है। ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर में हम हैज, हैव इस्तेमाल करते हैं इसके, और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। आई, वी, दे, यू या प्लूरल नाउन्स के साथ हम हैव यूज करते हैं, और ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ हम हैज इस्तेमाल करते हैं। जैसे यू हैव, आई, वी, दे, यू हैव ऑलरेडी विजिटेड लाहौर। आप पहले ही लाहौर का चक्कर लगा चुके हैं या लाहौर को पहले ही देख चुके हैं। ही, शी, इट हैज फिनिश्ड द मील। वो जो है खाना खत्म कर चुका है या खत्म कर चुकी है। नेगेटिव में हम हैज और हैव के साथ नॉट का इजाफा करते हैं। जैसे आई हैव नॉट कंप्लीटेड माई होमवर्क येट। मैंने अपना अभी तक होमवर्क मुकम्मल नहीं किया है। या यू हैव नॉट रीच लाहौर येट। आप अभी तक लाहौर नहीं पहुंचे हैं। शी हैज नॉट फिनिश हर टास्क सो फार। उसने अभी तक अपना टास्क मुकम्मल नहीं किया। इंटरोगेटिव या सवालिया, उसमें हम हैज या हैव या हेल्पिंग वर्ब, उसको हम सेंटेंसेस के बिगिनिंग में ले आते हैं। जैसे हैव यू एवर बीन टू रावलपिंडी। क्या आप कभी रावलपिंडी गए हैं? हैज शी स्टडीड हार्ड फॉर हर एग्जाम। क्या उसने अपने जो इम्तिहान है उसके लिए कोई हार्ड वर्क की है या नहीं की है? हैव दे गॉन टू स्कूल। क्या वो स्कूल चले गए हैं? डबल इंटरोगेटिव या WH क्वेश्चन, तो सबसे पहले हमेशा जो है ये असूल है कि WH क्वेश्चन में व्हाट, वेयर, हु या व्हेन वगैरह सबसे सेंटेंसेस में सबसे पहले आ जाते हैं, बिगिनिंग में आ जाते हैं। तब जो है हेल्पिंग वर्ब हैज, हैव वगैरह, और देन जो है आपका सब्जेक्ट रहता है और बाकी पार्ट्स ऑफ स्पीच
وٹ ہیو یو ڈن ٹو یور نیو کار، آپ نے اپنی نئی گاڑی کے ساتھ کیا کیا ہے. ویئر ہیز شی گان ناؤ، اب وہ کہاں چلی گئی ہے. ہو ہیز اسٹولن ہر موبائل، اس کا موبائل کس نے چوری کیا ہے. تو یہ تھا پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس کا استعمال. اس کے علاوہ ہم نے پاسٹ ٹینس اور پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس کا کمپیریزن بھی بیان کیا ہے. تو امید ہے آپ کو اس کا استعمال بھی سمجھ آ گیا ہو، اور پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس اور پاسٹ ٹینس میں جو ڈفرینس ہے اس کو بھی آپ نے اچھی طرح سمجھ لیا ہوگا. اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی تو کائنڈلی اس کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں. ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.